ہماری جو ترتیب ہے وہ چل رہی ہے، اور قبلہ شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور آپ سے میں بلا تمہید اور بلا تاخیر آپ کی طرف میں التجا کروں گا کہ آپ اپنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور خوبصورت بیان کے ساتھ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین الفریقین من عرب ومن عجم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد، معزز ناظرین و سامعین، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید محسن شاہ صاحب اور حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ محمد کریم سلطانی صاحب اور عزیز القدر جناب عبدالرؤوف صاحب، آپ کے توسط سے آج کی اس بزم میں آ کر حاضر ہے، اور حضرت امیر المومنین امام المسلمین مولا کائنات اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ذات اقدس کی نسبت سے اور عشرہ اخیرہ رمضان المبارک میں آپ کے یوم شہادت کی مناسبت سے چند ارشادات عالیہ حضور آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کے فرامین عالیہ کی روشنی میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان اقدس کا ایک باب، جو فضائل کا باب بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن انہی فضائل میں وہ حقائق، وہ اعمال اور وہ عادات، خصائل و شمائل جو ایک زندگی کو، ہماری زندگی کو معیاری زندگی بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں، کہ ان اوصاف میں، اعمال صالحہ میں، اعمال حسنہ میں
ہم اس ہستی کی پیروی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی تربیت کی شاہکار شخصیت ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا تعلق کیسا ہے ساری دنیا جانتی ہے، اور اہل اسلام کا بچہ بچہ اس سے واقف ہے، مگر یہ تذکرہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے بات ہو تو دلوں پر اثر کرتی ہے، اور کوئی بات بھی دل میں اتر جائے تو اس سے انسان کی عملی، اعتقادی، ایمانی، روحانی زندگی وہ سنور جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بلا تمہید میں حدیث مبارکہ کی طرف چلوں گا۔ پہلی روایت یہ ہے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی میں فرمایا، آپ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا جامع ترمذی شریف کا، قال بعض اہل العلم اول من اسلم من الرجال ابو بکر واسلم علی وهو غلام ابن 8 سنین واول من اسلم من النساء خدیجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم مراد ان کی ہے امام حمام، امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی انہوں نے فرمایا مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے، سبحان اللہ، اور علی مرتضی اس وقت ایمان لائے جب آپ 8 سال کے بچے تھے، سبحان اللہ، اور خواتین میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔ اس لیے جہاں تک آپ کی سیرت طیبہ کا تعلق ہے تو 8 سال کی حیات مطہرہ میں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال تھی، اعلان نبوت جب فرمایا، علی پاک کی عمر مبارک حدیث پاک کے اور کتاب جامع ترمذی سے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول مبارک کے مطابق 8 سال تھی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ جناب ابو طالب کے گھر حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ محترمہ ہیں، اور آپ وہ پہلی ہاشمیہ خاتون ہیں بنو ہاشم سے، جن کے بطن اقدس سے ہاشمی شہزادہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی سبحان اللہ، وجہ الکریم نے جنم لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے والد بھی ہاشمی ہیں، آپ کی والدہ بھی ہاشمی ہیں، واہ واہ، اور سبحان اللہ، آپ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 32 سال تھی، اور 8 سال کے بعد جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا، رب تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو دعوت توحید پیش کرو، ان کو ڈر سناؤ اللہ کا، بلاؤ اللہ کے دین کی طرف۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قریبیوں کو بلایا، بنو ہاشم کی دعوت کی، ان کو بلایا، اور اپنی نبوت سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی وحی سے، اللہ کی ذات پاک پر ایمان لانے کی دعوت انہوں نے پیش کی۔ تو اس محفل میں جو قریبیوں کی محفل تھی اور اعزا اقربا کی محفل تھی، اس محفل میں سب سے پہلی شخصیت جس نے رسول پاک کی دعویٰ کی تصدیق کی، وہ 8 سال کے بچے جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔
سبحان اللہ. اب اس تصدیق کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سامعین و ناظرین؟ یہ عمر مبارک 8 سال تھی لیکن شعور 8 سالہ نہیں تھا. واہ واہ واہ. اس وجہ سے کہ جہاں بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگ موجود تھے، بڑے بڑے عقیل و فہیم موجود تھے، جو مکہ مکرمہ کے نہ صرف معزز اور معمر لوگ تھے بلکہ وہ بڑے بڑے فیصلے کرنے کا والے جج، بڑے بڑے قضیے حل کرنے والے، ان کو اس بات کی نہ توفیق ہوئی نہ سمجھ آئی. کیوں؟ اگر دل کے کان واہ ہوتے اور چشم بصیرت واہ ہوتی اور کان شنوا ہوتے تو دعوت کی طرف متوجہ ہوتے. لیکن معلوم ہوا کہ ان معمر لوگوں میں، عمر رسیدہ لوگوں میں، جس کا شعور پوری طرح بالغ تھا اور جو بالغ نظر تھا اور معرفت کی آنکھ جس کی کھلی ہوئی تھی، انہوں نے پیارے مصطفیٰ کو صرف اپنا چچا زاد نہیں سمجھا، نہ ہی آپ سے صرف طبعی محبت کی. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، معتبر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں میں تو رسول گرامی کے ساتھ ہوتا تھا ہر وقت. میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا. اور کیسے ہو لیا؟ خود اپنی زبان سے یہ فرمایا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے نا، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے ساتھ ساتھ. فرمایا میں تو محمد رسول اللہ کی اس طرح مثال تھا. سردی میں، گرمی میں، گھر میں، باغ میں، باہر، جہاں بھی آپ گئے میں آپ کے ساتھ جاتا. حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ گرمی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے لیٹ جاتے اور گرمی کے موسم میں آپ کے ساتھ ہوتا. رسول پاک آپ مجھے اپنے سینے پر لٹا لیتے اور میں بارہا میرا ناک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر، اس حال میں کہ آپ کے گلے میں آپ نے قمیص نہیں پہنی ہوتی اور میری ناک آپ کے سینہ اقدس سے آپ کے پسینہ مبارک کی خوشبو کو محسوس کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے 7-8 سال کی عمر میں رسول اللہ کے جسم اطہر کی جو فطری خوشبو ہے اس کو محسوس کر لیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قریب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رہتا تھا. لیکن اس قرب میں جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس قرب کو آپ نے قریبی، چچا زاد بھائی یا اپنی صرف محترم ہستی یا محبوب کی شکل میں نہیں دیکھا، بلکہ پاکیزگی یہ تھی، طہارت یہ تھی اور مرتبہ پہچاننے کی انتہا یہ تھی کہ ادھر رسول کریم نے ان معمر لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور ان کے فہم ادراک میں یہ بات نہیں آئی، اور ادھر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کی یہ معجزانہ زندگی علی نے پہچان لی ہے. یقیناً آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے ہیں، صاحب وحی ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور آپ ہی خلاصہ کائنات ہیں، آپ ہی روح کائنات ہیں، آپ ہی جانے کائنات ہیں، آپ ہی وہ ہیں جن کی تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے منادی کی اور جن کی آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ روح اللہ نے دی اور جن کے لیے دعائیں ابراہیم خلیل اللہ نے فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف عمر کا مسئلہ ہے، یہ عمر کا مسئلہ نہیں، یہ قسمت کا مسئلہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کے لیے چن لیا تھا، چن لیا. اور پھر محبت میں آگے بات چلاتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی مقام آیا، یہ تو ابتدا ہے، اور جس کو میں مولا کائنات کی ایمانی زندگی اور روحانی زندگی کی انتہا جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی وانا منہ،
हुआ वलिय्यु कुल्ले मुमिनिन मिन बादी। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे सहाबा, अली मोहम्मद से है, मोहम्मद अली से है, और वो यानी अली वलिय्यु कुल्ले मुमिनिन मिन बादी, वो मददगार है, वो महबूब है, वो वली है हर मोमिन का मेरे बाद कयामत तक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली मिन्नी व अना मिन्हु कहना, मैं अली से हूं। ये मौका कौन सा था जब ये फरमाया कि जब ग़ज़वा-ए उहद में ये बात मशहूर हो गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह शहीद हो गए। बाद सहाबा ने ये कहा कि जब आप शहीद हो गए हैं तो लड़ाई किस लिए, हमारा कौन कायद है फिर जिसके क़यादत में हम लड़ेंगे। हज़रत मौला अली शेर खुदा खड़े हो गए, फरमाया हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये खबर जो सुन रहा हूं, अफवाह सुन रहा हूं कि आप शहीद हो गए हैं, अगर ऐसा है तो अली अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक तलवार चलाएगा। क्यों? आपके बाद हमारा जीना किस काम का है। मैं लड़ूंगा और जब तक आखिरी काफिर को नहीं मार लेता, या जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है, मैं उस वक्त लड़ूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना कि मौला अली शेर खुदा मैदान में इस तरह से डट गए हैं और लड़ रहे हैं, तो सहाबा के सामने, कौन सहाबा, हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके साथ थे, उनके सामने मौला अली शेर खुदा के बारे में रसूल खुदा ने फरमाया। हजरत साद बिन अबी वकास वहां मौजूद थे, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह वहां मौजूद थे आपके पास, और जख्मी हालत में थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबियों सुन लो, अली मोहम्मद से है और मोहम्मद अली से है। कि ये खबर सुनने के बाद अली के शऊर पर जो असर पड़ा वो ये नहीं है कि मैं हथियार फेंक दूं या लड़ूं तो किसके लिए, इसलिए कि अली की जिंदगी मोहम्मद की जिंदगी का सबूत है। देख लो इस्लाम के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए किस तरह कायम हो गए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। गिरामी कदर हजरात, हजरत मौला अली के हयात मुतहरा में हर लम्हा हमारे लिए दर्स भी है, हमारे लिए मशाले राह भी है, हमारे लिए आपकी हयात मुकद्दसा का एक एक लहजा संग मील की हैसियत रखता है और मारफत इलाहिया का दर्स है। लेकिन मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में हुजूर का ये फरमाना कि वो मोहम्मद से है, मोहम्मद अली से है, फिर आपका ये फरमाना कि मन कुन्त मौला हो फ़अलियुन मौला हो, ये भी जामे तिर्मिज़ी शरीफ में बसंद सही हदीस मौजूद है कि जिसका मैं महबूब हूँ, जिसका मैं मौला हूँ, और मैं तो हर मोमिन का मौला हूँ। क्यों? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ए सहाबा, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूँ? सहाबा अर्ज करते हैं नबी हुकुम पर, हाँ मौला, आप हमारी जानों से ज्यादा करीब हैं, बल्कि हमारी जानों के मालिक हैं आप। और मोमिनों, ये कोई किसी सुन्नी, हनफी, मातुरीदी, बरेलवी, मौलवी की ये अपनी राय नहीं है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे जानों के मालिक हैं, बल्कि 1400 साल थे मुहक्किकीन इस्लाम का ये मुत्तफिका फैसला है, मल्लम यरा विलायत रसूल फी नफ्सिही ला यज़ूक़ु हलावतल ईमान। जो भी कलमा गो रसूल खुदा को अपनी जान का मालिक नहीं मानता, वो ईमान का जायका भी नहीं ले सकता। ईमान की हलावत मशरूत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके दिल में बसते हों और उसका दिल का किबला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात हो, हर वक्त वो मुतवज्जे रहता हो। आपने फरमाया कि जिसकी जात का किबला मोहम्मद है, वो जान ले
کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. سبحان اللہ. اگر مولا ہے تو پھر اس کو محمد مولا کہنے کا حق ہے, اور جس کا محمد مولا ہے اس کا مولا اللہ رب العزت جل وعلا ہے. تو سمجھ جائیے سبحان علی اللہ کو نبی سے سبحان کیا اللہ نسبت ہے, اور نبی کو علی سے کیا نسبت ہے, اور پھر اللہ کے حبیب کو اپنے مالک کو مولا سے کیا نسبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گرامی قدر واہ واہ. حاضرین و ناظرین و سامعین, میں آپ سے چونکہ اگر ایک حدیث پاک پر بھی تبصرہ کرتا جاؤں گا تو میرے خیال میں جو فارمیٹ ہے آپ کے پروگرام کا وہ سکڑ جائے گا, اور مجھے سب کچھ نہیں کہنا, بس ان کی بارگاہ اقدس میں سلام عقیدت عرض کرنا ہے. اور اپنے محترم بھائی کے لیے جنہوں نے بار بار رابطہ بھی کیا کہ میں پیش ہوں, تو ان کے حکم کی تعمیل بھی مقصود تھی, اس لیے کہ اہل سنت و جماعت عاشقان رسول, آپ جانتے ہیں کہ اگر پابندیاں نہیں تھی تو جہاں کسی اگر دیہات میں ڈیرے پر بلایا یا کیلیفورنیا میں بلایا تو ہم حاضر ہوئے, کیوں کہ ہمیں تو یار کے ذکر سے کام ہے. چھوٹی ہے, بڑی ہے, آن لائن ہے, لائیو ہے, یا غائب ہے, حاضر ہے, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو آپ کے ذکر سے کام ہے. سبحان اللہ. تجھے کام تیرے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیرے فکر سے, اور تیری یاد سے, تیرے نام. تو کوئی بہانہ ہو, محبوب علیہ السلام کا ذکر اور محبوب کے یاروں کا ذکر, محبوب کے اہل بیت کا ذکر, پنجتن پاک کا ذکر, آپ کے 4 یار کا ذکر, جن کو ہمارا امام, ہمارے قائد, ہمارے لیے نمونہ قرآن نے کہا. یہ بھی جان لیجئے کہ فضائل, آج کل کچھ لوگ بیچارے احساس کمتری کے مارے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا تقریریں کرتے, ہر وقت فضائل بیان کرتے رہتے ہیں. بھائی فضائل اگر ہم جھوٹ بیان کریں نا اپنے پاس سے تو تب یہ کوئی بات نہیں, لیکن جن ہستیوں کے فضائل اللہ بیان کرے قرآن میں اور اللہ کے حبیب بیان کرے اپنے فرمان میں, ان کے فضائل ہمارے ایمان کا جزو ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. اس کو اس نقطۂ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ شاید اعمال کے فضائل بڑے ہیں اور ہستیوں کے فضائل چھوٹے ہیں. بھائی وہ اعمال ہی تو ہے, اور ایمان ہی تو ہے, عشق ہی تو ہے جو ہمارا رہنما ہے, اور جن کی وجہ سے ان ہستیوں کو یہ فضائل حاصل ہوئے. تو آپ فضائل کو کس طرح کر سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے, مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ لا یعرف لأہل الفضل فضلہم الا اہل الفضل. اہل فضل کے فضائل کو مانتے وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خود فضائل کے لیے چن لیا ہے. ورنہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ کوئی کمینہ کسی فضل والے کے فضل کو نہیں مان سکتا. کیوں کہ کمینہ تو فضل سنے گا تو جل جائے گا, تو جلنے والا فضائل سے کیسے صاحب فضائل بنتا ہے؟ صاحب فضائل وہ بنتا ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے فضائل والوں کی محبت عطا فرمائی ہے, اور اس کے وسیلے سے ان کو بھی صاحب فضائل فرما دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو جلتے ہیں ان کو جلانے کا حکم ہے. فرمایا قل موتوا بغیظکم, حبیب ان کو کہہ دو کہ تم جل بھنو اور جل بھن کر مر جاؤ اسی نقطہ میں. میرا رب وہ ہے جو صاحب فضل عظیم ہے اور فضل والوں کے فضل میں اضافہ فرماتا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی فضائل میں ایسی حدیث مبارکہ جو حدیث مبارکہ کی 5 کتابوں میں موجود ہے, جس سے میں عرض کر رہا ہوں. خاص طور پر امام مسلم رحمہ اللہ نے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے اور تخریج فرمائی. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأعطین هذه الرأیة غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله يرجون ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه فقال فارسلوا اليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه
फबरिआ हत्ता कान लम यकुन बिही वजहुन फआताहु रायता फकाल अली या रसूल अल्लाह उकातिलुहुम हत्ता यकूनु मिसलना काल उनफुज अला रिस्लिका हत्ता तंजिल बिसाहतिहिम सुम्मा उदउहुम इलल इस्लाम व अखबिरहुम बिमा यजिबु अलैहिम मिन हक्किल्लाहि फीहि फवल्लाहि लिअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लक मिन अन यकून लक हुमरुन निअमी। हजरत साल बिन साद फरमाते हैं कि खैबर का दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जिसके हाथों से अल्लाह ताला फतह फरमा देगा। वो ये जुमला काबिल गौर है, वो बंदा जिसको कल झंडा दूंगा ना, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, और सिर्फ वो सुभान अल्लाह। ये नहीं कि वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, वो अल्लाह का महबूब भी है और अल्लाह के रसूल का भी महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही मुत्तसिल मरफू हदीस में ये लफ्ज सुनिए। फिर मुझे तरस आता है इन बेचारों पर जो कहते हैं कि फजाइल क्यों बयान करते हो। अगर एक शख्स रसूल पाक की ज़बानी, जिसमें शक हो ही नहीं सकता, नस है ये, अल्लाह और अल्लाह का रसूल के महबूब हो उम्मत में से, तो इसको बयान ना करें तो क्या करें? इससे भी बड़ा कोई दर्जा है फिर? वाह, हर शख्स अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का दावेदार है, मगर जिसको रिप्लाई आ गया, जवाब आ गया अल्लाह और रसूल की तरफ से कि ये हमारा भी महबूब है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह तालिब तो सब है, मतलूब है मतलूब। वाह। और ये बता दिया कि मौला कौन होता है। मौला वो होता है, पहला मौला कौन कहलाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि वो रब के हबीब हैं, महबूब हैं। और दूसरा मौला, फरमाया दूसरा मौला वो है कि अल्लाह का भी महबूब है और मोहम्मद की भी महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहे कि अली अली क्यों करते हो और अली से मोहब्बत क्यों करते हो? जो अल्लाह का भी महबूब हो, रसूल का भी महबूब हो, हम उसको महबूब ना बनाए तो क्या करें? हर अल्लाह का बंदा अली को महबूब रखेगा, हर रसूल को उम्मती और आशिक को अली को महबूब रखेगा। क्यों? कि उससे पता चल गया कि रसूल फरमा रहे हैं कि अली अल्लाह का भी महबूब है, अल्लाह के रसूल का भी महबूब है, और उनके हर बंदे, मकबूल बंदे का भी अली महबूब है। सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह, सुनिए, फरमाया जब सुबह हुई तो लोग आए रसूल पाक के पास इस उम्मीद से, यरजूना अन युताहा, हर एक के दिल में, क्योंकि नाम तो नहीं लिया था सरकार ने ना, फरमाया बस उस मर्द को जिसके हाथ पर फतह होगी मैं झंडा दूंगा। तो हर गुलाम दिल में उम्मीद लेकर आया कि शायद झंडा उसे अता किया जाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने नाम उसका ले लिया जो उन बंदों में मौजूद ही नहीं था। वाह वाह, सुभान अल्लाह। यानी ये जो यरजूना अन युताहा के साथ लोग आए ना जी, इनमें आप थे ही नहीं। तो अब आपको समझ आ रही है? अगर ये इत्तेफाकी अमर होता कि किसी को भी झंडा देना था तो फिर नाम लेने की जरूरत क्या थी? गुलाम तो सब हाजिर थे, सब मुखलिस थे। बेशक, वाह, बेशक। लेकिन मालूम ये हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूं ही तो फैसले नहीं करते, फैसला तो अल्लाह करता है। हुजूर तो उसको नाफिज करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह के इरशाद को नाफिज करते हैं। तो अल्लाह और रसूल की तय बात की क्या थी जो बताई थी अल्लाह ने अपने रसूल को, कि वो कोई और नहीं, वो रजुल अजीम, कोई और नहीं। हबीब पूछो वो किधर है? तो हुजूर ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? फकालू हुवा या रसूल अल्लाह, तो गुलामों ने कहा, साहबा ने कहा, आशिकों ने कहा, या रसूल अल्लाह वो यश्तकी ऐनैहि, उनकी आंखों में कुछ तकलीफ है, वो इस वजह से नहीं आए। फरमाया लाओ उसे मेरे पास, आंखों में तकलीफ है और नहीं आए। इधर अल्लाह का फैसला हो गया, रसूल का फैसला हो गया, तुम क्या समझ रहे हो कि ये उनका उजर रहना दिया जाएगा? जाओ लेकर आओ। फउतिया बिही, वो लेकर आए।
جا کے بلا کے خیمے سے مولا بلاتے ہیں کیونکہ ان کو مولا کا حکم ہے. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے واہ 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 سبحان اللہ آئے ہائے سبحان اہتمام اللہ. کیا دیکھو، بات ہے، کیا بات ہے شاہ جی، اہتمام کیا دیکھو، بات ہے، سبحان اللہ. ارے اہتمام دیکھو. واہ انبیاء جمع ہے نا، تو مصلی امامت پہ جبریل لے کر آئے محمد رسول اللہ کو. کیوں؟ سبحان اللہ. کہ خود جانا اور بات ہے، بلایا جانا اور واہ بات ہے. واہ جبریل امین مصلی امامت پہ لائے، سارے صحابہ جمع ہیں اس امید کے ساتھ کہ جھنڈا ہمیں عطا ہوگا، اور سارے مخلص ہیں، سارے محب ہیں، سارے عاشق ہیں، سارے مقبول ہیں. لیکن حضور نے بھی سبحان اللہ حضرت مولا علی کے فضل کی کمال کی انتہا دکھا دی. فرمایا سب جاؤ لے کر آؤ. آہا سبحان اللہ. واہ 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 میں لے کر آؤ، یہ خاص واہ بات ہے. واہ 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 واہ. سب جاؤ واہ. لے کر آؤ. تو لے آئے. فباسق رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے، کیسے ہیں، تھے کیسے کہیں، وہ تو ہیں بھائی. کیسے ہیں سبحان اللہ. ہمارے آقا؟ جرنیل کو بھیجنا ہے، کمانڈر کو بھیجنا ہے میدان جنگ میں، اور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ باساق رسول اللہ فی عینیہ. فرمایا علی آگے آ جاؤ. اپنا لعاب دہن شریف رسول اللہ نے مولا علی شیر خدا سبحان کی اللہ. آنکھوں میں لگا دیا، واہ ڈال دیا، باساقہ میں ڈال دیا واہ لعاب دہن شریف. واہ. ہے آج بہت واہ سے ہیں واہ. جن کو شوق چڑھتا ہے اور کہتے ہیں ہم مثل ہیں رسول کی. مثل بنتے ہو تو ماسک کیوں پہنے پھرتے ہو؟ تمہارا لعاب کسی کو شفا دے تو پھر ماسک کا کیا مطلب؟ آئے ہائے ہائے واہ. چھپاتے پھرتے ہو منہ کو، اور وہ باقاعدہ آنکھیں آشوب والی ہوں تو اپنا لعاب دہن ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سانس وبائیں پیدا کرنے کے، وبائیں پھیلانے کے، آئے ہائے ہائے آئے ہائے. وبائیں پھیلانے کے خطرات میں سے ہیں. وہ وبائیں مٹانے والے لعاب دہن شریف رکھتے سبحان ہیں، اللہ اس میں سبحان ڈالے اللہ. سارے واہ کھاری واہ پانی واہ کو سبحان مٹا کر اللہ دیں. سبحان اللہ. حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں کا آشوب دور کر دیں. نہ صرف آشوب دور کریں بلکہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں تحت الثری تک حقائق کو دیکھنے لگا جب رسول اللہ کا لعاب اللہ اکبر. دہن مبارک لگا، اور عرش اللہ اکبر. علا تک پردے جلوے مجھے نظر آنے لگے اور پردے اٹھ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک میری آنکھوں میں لگا. محدثین کرام نے لکھا ہے، اللہ اکبر. شارحین اللہ اکبر. بخاری نے لکھا ہے. گرامی قدر حضرات، فبارئ اسی وقت تکلیف دور ہو گئی. حتیٰ کان لم یکن بہ وجع، حتیٰ کہ اس طرح ہو گئے جیسے تکلیف تھی نہیں، کبھی ہوئی نہیں، سبحان اللہ پتہ ہی سبحان نہیں. اللہ. اچھا فآتاہ الرایا، پکڑو بھائی علی وہ رجل تم ہو، واہ تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا، سبحان تم اللہ. فتح کرو گے. یہ فتح رب نے تیرے ہاتھ پہ لکھی ہے، تو انتخاب ہے میرے رب کا، پکڑ جھنڈا. علمبردار تھے وہ ہر غزوہ میں رسول اللہ کے. اور لطف کی بات یہ ہے، علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی جس کے ہاتھ میں رسول پاک کی امت میں اللہ کے حبیب کا جھنڈا ہوگا، وہ علمبردار وہی ہوگا جو ہر غزوہ میں رسول اللہ کا علم اٹھانے والا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. قال علی، سنو حدیث بخاری مسلم کی. فقال علی،
بس علی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا میں ان سے لڑوں؟ حتیٰ یکونوا مثلنا، اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائیں، یعنی یا دنیا سے مٹ جائیں یا پھر ہمارے جیسے کلمہ پڑھنے والے بن جائیں، اس وقت تک لڑتا رہوں ان سے؟ کیا حوصلے ہیں مولا علی شیر خدا کے! اور یہ رب کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ میں بتاتا چلوں، اب کوئی شخص سمجھے کہ ہم صرف فضیلت بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، اس میں حضرت علی کی استقامت، حضرت علی کی شجاعت، کہ ایک مومن کو کیسے شجاع ہونا چاہیے، کیسا دلیر ہونا چاہیے، ایک مومن کو کیسے یقین والا ہونا چاہیے، ایک مومن کو جہاد سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ درس دیتے جاؤ نا، ہمیں کہتے ہو کہ فضل بیان کرتے ہو، اس میں اعمال نہیں کرتے ہو۔ اعمال ہو رہے ہیں نا، ساتھ ساتھ ہر لفظ سے عمل معلوم ہو رہا ہے، لیکن آپ کے کان بند ہیں، کیونکہ کوئی فضل والی بات آتی ہے، اس سے آپ ایسے جل اٹھتے ہیں کہ نہ درس لینے کو تیار ہے، نہ فضل سننے کو تیار ہے۔ بے شک ہوش سلامت ہوں گے تو علی کی سمجھ آئے گی نا، بلکہ میں کہتا ہوں ہوش سے زیادہ اگر ایمان سلامت ہوگا تو علی کی سمجھ آئے گی نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا میں قربان جاؤں علی پاک کے بھی اور نبی پاک کے بھی۔ پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے، کس جذبے سے پوچھ رہا ہے، اور رسول گرامی رسالت کا منصب کیسے ادا کر رہے ہیں، میں قربان جاؤں۔ کیوں کہ جب ایک معتمد اور سالار ایسے الفاظ میں پوچھے تو جواب کیسا ہونا چاہیے تھا؟ جی وہی جانتے ہیں کیسے ہونا چاہیے تھا، لیکن جو جنگی تاریخ جانتے ہیں وہ جواب اور طرح کا سمجھیں گے، لیکن یہ بھیجنے والا رسول ہے، نبی ہے اللہ کا، وہ کیسے ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، آہستہ قدموں سے معتدل قدموں کے ساتھ چل پڑو، حتیٰ کہ ان تک پہنچ جاؤ جہاں ان کے خیمے ہیں، جہاں وہ اپنا میدان گاڑے ہیں، وہاں تک پہنچ جاؤ معتدل قدموں کے ساتھ۔ دیکھیے معتدل قدموں کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤ، پھر کیا کرو؟ ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، اسلام کی دعوت پیش کرو۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، اور ان کو آگاہ کرو کہ اللہ کے ان پر کیا حق ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ لفظ میں کیا کہوں، لوگ کہتے ہیں جی یہ لفظ بڑے زرعی ہیں، سنہرے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان لفظوں کی عظمت پر کائنات کا سارا سونا قربان ہے۔ یہ سنہرے نہیں ہیں، سبحان اللہ، یہ نبوی ہیں۔ واہ، فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، علی محمد کی یہ نصیحت، صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت پلے باندھ لو کہ تم صرف پہلوان نہیں ہو، دلیر اور شجاعی نہیں ہو، تم محمد کے نائب ہو، میرے جرنیل ہو، تم میرے خلیفہ ہو، تم محمد کی زبان ہو۔ جب تم جا رہے ہو تو اس طرح ذہن میں رکھو کہ ہم پہلوان نہیں کہ لوگوں کی گردنیں مروڑیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، اور تم انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ یہ اگرچہ غزوہ تبوک کا موقع ہے لیکن میں جوڑ کر اس کو تشریح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ تم میرے لیے بمنزلہ ہارون ہو، جس سے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے شریک امر تھے، وزیر تھے۔ علی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، لہذا صرف لڑنا مقصد نہیں، دعوت دین دینا، اور اللہ کی قسم اگر تیری وجہ سے، تیرے سبب ایک شخص کو دعوت دین پر لبیک کہنا نصیب ہو جائے اور وہ ہدایت حاصل کر لے
तो खैरुल लका मिन अन यकून लका हुमुरुन नामी, ये बड़ी से बड़ी नेमत जो अरबों में समझी जाती है, कीमती सुर्ख ऊंटों के तोहफे से भी, इनाम से भी बड़ा इनाम है कि एक बंदा तेरी वजह से तेरी दावत पर दीन इस्लाम को कबूल कर ले और खुदा की हिदायत की तरफ आ जाए। वाह वाह, लिहाजा सिर्फ लड़ने नहीं जा रहे, तुम दावत दीन पेश करने जा रहे। सुभान अल्लाह, गिरामी सुभान कदर अल्लाह। हज़रात, फिर मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हाथ पर ये कमूस का किला खैबर का फतह हुआ। ये हदीस बार का सहिया के अंदर मौजूद है। और मौला अली कुदरत इलाही के मजहर बने। आपने दो उंगली मुबारक किला खैबर के दरवाजे के नीचे रखी और उखाड़ कर उस दरवाजे को ऐसा फेंका कि 40 आदमी जिस्मों का जिस दरवाजे को हरकत नहीं दे सकते थे, मौला अली शेर खुदा ने उसको उखाड़ कर दूर फेंक दिया। सहाबा शौक वाले, मोहब्बत वाले, इश्क वाले थे, मौला अली से मोहब्बत के थे। करीब जाके पूछा, जब फतह हुई उसके बाद मिले ना, तो साहबा ने पूछा ये कैसे हो गया है? तो बड़ा दरवाजा, बहुत बड़ा दरवाजा था, यहूदी बड़े पैसे वाले थे, वो इतना बड़ा दरवाजा लगाया और 2 उंगलियां रखी और ऊपर उठाकर फेंक। फरमाया मैंने 2 उंगलियां रखी, अगर मैं 1 उंगली भी रख देता ना तो दरवाजा फिर भी ऐसी फेंकता। उन्होंने कहा कैसे? वाह वाह वाह, बस हाथ मेरे थे, उंगलियां मेरी थी, निशान मैं ही था, लेकिन ताकत मेरी नहीं थी, मेरे अल्लाह की थी, मेरे रसूल की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्यों? वाह वाह, कि अली कुदरत खुदा का मजहर था, कुदरत खुदाबंदी का मजहर था। और मेरा ईमान इरफान शाह का ये है कि था नहीं, अली आज भी कुदरत खुदाबंदी का मजहर है। क्योंकि जहां आए वहां था का लफ्ज होता ही नहीं, वहां है का लफ्ज है। अली की विलायत जारी है, नबी की नबूवत जारी है। अल्लाह 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 अल्लाह, अली की विलायत मर सकती है, न नबी की नबूवत मर सकती है। इसलिए गिरामी कदर हजरात, मैं शाहजी किबला से सैयद मोहसन शाह साहब पीर, दाता की नगरी का वाला पीर सोना, उससे सिर्फ यही एक जुमला पूछ के अगली हदीस पेश करूंगा कि जो गुफ्तगू मैंने कभी की है, अगर आपको ये टाइम इजाजत दे रहा है तो एक हदीस और पेश करूं, और अगर जी बिल्कुल बिल्कुल जी, तो मैं अगली हदीस पाक पेश करने की इजाजत चाहते हुए, इजाजत मैं सैयद से ले रहा हूं सिर्फ इस वजह से कि ताकि फॉर्मेट जो है ना उसका मालूम हो जाए, यानी प्रोग्राम का वक्त मालूम हो जाए। वरना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार का जिक्र पाक और वो भी फरामीन रसूलुल्लाह से कर रहा हूं, तो फिर मैं इजाजत उनकी बारगाहों से होती है, लेकिन ये सैयदजादे हैं और आशिक मुस्तफ़ा भी हैं, इनसे मुंतजिम है। और देख लीजिए कि सैयदों के आले अली के जो लाल हैं वो दुनिया के किसी कोने में हो, उन्हीं के जिक्र में, उन्हीं की फिक्र में, उन्हीं की याद में लगे होंगे। वो दिन का वक्त हो, रात का वक्त हो, कोई पहर हो, शर्क हो या गरब हो, अपनी ड्यूटी पर है। अल्लाह ताला मौला अली शेर खुदा के सदके ये ड्यूटियां कबूल फरमा ले। बस हमारे जिंदगी का हासिल सिर्फ यही बात है। सुनिए जी, ये हदीस पाक जो अभी मैं पेश करूंगा ना, ये दूसरी सिफ्त मौला अली की कर रहा हूं, क्योंकि पहली सिफ्त शुजाअत बयान कर दी, रसूल की सोहबत बयान कर दी, संगत बयान कर दी, अव्वल मुस्लिम होना बयान कर दिया हदीसों से। अब हुक्मा ये कहते हैं दानश्वर लोग कि जो शुजा ज्यादा हो ना, वो आलिम इतने ज्यादा नहीं होता। ये दो सिफ्त का आपस में ये एक किस्म की जिद है। क्यों? इसलिए कि जो सोचता ही रहेगा इल्म से, मुकदमे से, मंतिक से, साइंस से, कल क्या होगा, वाकिब क्या होंगे, नताइज क्या होंगे, ये क्या होगा, वो होगा, वो दलेर नहीं होता, शुजा नहीं होता। और जो शुजा होता है वो ज्यादा साइंस में, इल्म में, हिकमत में इस तरफ नहीं पड़ता। क्यों? कि उसकी दलेरी का तकाजा है, बस कर गुजरो ताकत से काम। लेकिन अली मजमाउल बहरैन है,
दो समुंदरों को सुभान मिलाप अल्लाह, में, शुजाअत में भी उस सुभान जैसा अल्लाह, कोई नहीं, इल्म में भी उसका सानी कोई नहीं। क्यों? खुद हक है। फरमाते हैं अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। सुभान अल्लाह, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी रिवायत है, खुद फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दारुल हिकमत हूँ, मैं दानिश का, विजडम का, इल्म का शहर हूँ, और इस शहर इल्म का दरवाजा अली मुर्तज़ा शेर खुदा है। सुभान अल्लाह। और अब्दुल्ला सुभान इब्न अल्लाह, अब्बास की रिवायत में, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत में, जिसे सोना ने दारमी में इमाम दारमी नकल किया, उसमें ये लफ्ज है आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और मुहद्दिसीन ने इस पर यह लफ्ज भी ज्यादा फरमाया, क्या मन अरादल इल्म फलयाते लिल बाब, जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे की तरफ से आए। लोग वाह, इल्म ढूंढते हैं लेकिन वाह, दरवाजे को सुभान पुष्ट अल्लाह, करके अली के हक ना अदा करो तो तुम्हारे सीने में नूर आएगा कैसे? वाह, हिकमत तुम्हारे तक पहुंचेगी हक ये? है, मैंने कहा ओ बेअक्लो, हक है। अगर अकल हुँ, चाहते हो, रूहानियत चाहते हो, इल्म का नूर चाहते हो, तो इधर उधर मत देखो, अली के कदम में आओ। क्यों? दरवाजा सुभान अल्लाह। मुकर्रर ही सुभान इसलिए अल्लाह, किया है कि जो जायज रास्ते से आएगा नूर वही पाएगा। और जायज रास्ता इल्म नबी का क्या है? मदीनतुल इल्म का, उलूम नबूवत से अगर कोई खैरात लेना चाहता है तो दरवाजे पर आए। और दरवाजा कौन है? अली। सुभान अल्लाह। तो कब सुभान से अल्लाह, सीखना शुरू सुभान किया? अल्लाह, और मैं तो अभी होश संभाली थी, मैंने आंख खोली तो पहले चेहरा ही रसूल का देखा। सुभान अल्लाह। सुभान वाह, और अल्लाह। वाह, रसूल पाक को वाह, मैं वाह, देख रहा था जब कब्र में आपको उतार रहा था, आपने ही तो उतारा कब्र अनवर के अंदर उतर कर। तो कब से देखा और कब तक देखा, अब मैं और क्या बयान करूं? वाह, कब वाह, से देखा? सुभान अल्लाह, यानी इस दुनिया में आने के बाद अली ने पहला चेहरा देखा तो रसूल का। और सुभान रसूल अल्लाह। पाक को जब लहद अक़दस में आपने आपने लहद अक़दस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक अनवरो तय्यबो ताहिरो अतहर को उतारा, तो हाथ मौला अली शेर खुदा के थे, लिहाजा आपके चेहरे अनवर पर आखिरी दीदार की आंख जिसकी टिकी हुई थी वो भी तो अली था। हाय हाय। वाह, अब ज़ियारत का और क्या बताऊं आपको। गिरामी कदर हजरात, इल्म इतना कि हजरत अमीर उल मोमिनीन व इमाम उल मुस्लिमीन, उलूम नबूवत के वारिस हजरत उमर बिन खत्ताब, क्यों मैं उनकी मिसाल क्यों दे रहा हूं? इस वजह से दे रहा हूं कि अगर हम जैसा बंदा, कोई भी नाकिस इल्म वाला उनके इल्म को बयान करे तो करे क्या? क्या करे? जिसका बेशक, अपना इल्म नाकिस है वो कामिल के बाद कैसे करता है? वो तो नकल ही करता है ना। तो जिस उमर बिन खत्ताब को रसूलुल्लाह ने अर्श से आया हुआ प्याला दूध का, जिसकी ताबीर रसूलुल्लाह ने इल्म से फरमाई, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, फरमाया मैंने सैर होकर सुभान पिया अल्लाह, उसको और फिर उमर को दिया, उमर ने भी सैर होकर पिया। साहबा वाह, वाह, अव्वल अव्वल ताहू या रसूल अल्लाह, इस दूध की ताबीर क्या है? ये क्या प्याला था? फरमाया ये इल्म था जो अर्श से आया, सुभान मैंने अल्लाह। सैर होकर पिया, सुभान फिर अल्लाह। मैंने उमर को पिलाया। अब मैं कहूं ना कि अली बड़े आलिम हैं, तो क्या कह सकता हूं? क्यों कि मेरे इल्म की बसात क्या है कि मैं मकाम का तयन करूं? अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब जो रसूल का संवारा हुआ है, खुद 30 लाख मुरब्बा मील का फातिह और वाह, वाह, आदिल उम्मत, उम्मत में सबसे बड़ा आदिल और इज्जत इस्लाम, वो कह रहा है क्या अली उम्मत में सबसे बड़ा काजी है, उससे बड़ा जज इस उम्मत में और कोई नहीं। प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का चीफ जस्टिस है मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, और हाल ये है कि उमर बिन खत्ताब अपने दौरे खिलाफत में फरमाते थे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर उस वक़्त शूरा में मुशावरत में मौजूद न होते तो फरमाया कजिया पेश आ गया,
اور علی ہے نہیں, ابو الحسن ہے نہیں, یہ تو عمر کے لیے بڑی مشکل ہو گئی. جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ علی مرتضیٰ کو. کیوں کہ مشکل ہو اور مشکل کشا نہ ہو. واہ واہ. ان دنوں میں ایک بچہ ہے بدو ملی کا, اس نے ایک قوالی پیش کی ہے اور مجھے بڑی پسند آئی. وہ کہتا ہے مشکل میں مشکل کشا علی ضروری ہے. واہ. یہ جو مصرع ہے نا, پتہ نہیں کس نے اس کو شعر میں ڈالا, لیکن یہ اصل میں حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے کہ مشکل ہو اور مشکل کشا نہ ہو, نہیں, مشکل ہے تو علی ضروری ہے. واہ یہ واہ واہ. یہ مصرع جو ہے یہ ترجمہ ہی مولا عمر کے, امیر المومنین عمر کے الفاظ مبارکہ کا ترجمہ ہے. مشکل میں مشکل کشا علی ضروری ہے. اور میں نے ایک ٹوٹا پھوٹا شعر ہوتا ہے میرا, میں کوئی شاعر نہیں ہوں, لیکن واللہ میں نے یہ شعر ہو گیا تو کہہ دیا تھا, عرفان سے سن لو یہ ہے عرفان کی بات. یعنی پہلا عرفان تو میں ہوں اور دوسری جو بات ہے وہ ہے عرفان یعنی معرفت کی بات. عرفان سے سن لو یہ ہے عرفان کی بات, ایمان علی ہے میرا ایمان علی ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. تو میں آخر میں ایک فیصلے کی حدیث ہے, صرف وہ پیش کرتا ہوں اس لیے کہ وقت جو ہے اس کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی, تو بات زیادہ لمبی ہو جائے یہ مجھے پسند نہیں. کہ یہ بھی میرا علی کا فرمان ہے, اقوال زرری میں سے ہے, مولا علی کے اقوال میں سے ہے. آپ فرماتے ہیں جب تم بات کرو تو مختصر کرو, اور بات کو مختصر کرو اور لوگوں کے بس کہنے سے پہلے بس کرو. لوگوں کے بس کہنے سے پہلے بس کرو. یہ میرے علی پاک کا ارشاد ہے. ایسے ہی ہم کہہ دیتے ہیں, کیوں کہ زر کی وہ قیمت نہیں جو علی کی قیمت ہے. ان کے قول کو میں زرین قول کیوں کہوں, میں علی کا قول کہتا ہوں. علی قیمتی ہے زر سے, سبحان اللہ, قیم و زر سے قیمتی ہے, اس کے اقوال کی بھی قیمتی ہے, اس لیے کہ وہ محبوب علیہ السلام کا موتی ہے نا. تو جو رسول کا موتی ہو اس سے دنیا کے جواہرات تو نہیں مل سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کی بات سن لو, اور اس پر میں بلا تبصرہ ختم کروں گا بات کو. عن ابی حیات قال سمعت علی, راوی کہتے ہیں میں نے سنا مولا علی شیر خدا سے, میں نے سنا مولا علی شیر خدا سے, ان کا قول مبارک, یقولو کہ وہ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں, یہلک فی رجلان, یہ بڑا فیصلے کا قول ہے, سننا, چیف جسٹس, صحابہ اور اہل بیت کے چیف جسٹس کا حکم ہے. یہلک فی رجلان مفرطن, تو کے ساتھ تے نہیں, مفرطن. میرے ہاتھ میں سنوئی ہے تو میں توق ادا کرنے سے بھی اب قاصر ہو رہا ہوں, کیونکہ ایک دنیا کے مانے ہوئے قاری اور حافظ اور شناخان مصطفیٰ سامنے ہیں, اس لیے یہ میں وضاحت کر رہا ہوں مفرطن کے مخرج کی. مفرطن فی حبی, مفرطن فی حبی ومفرطن فی بغضی. ابن ابی شیبہ اور امام عبد الرزاق اس قول اثر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تخریج فرما رہے ہیں. سنیں ترجمہ. حضرت ابو حیا فرماتے ہیں میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا, میرے بارے میں یعنی مولا علی کے بارے میں 2 آدمی ہلاک ہو جائیں گے, 2 آدمی ہلاک ہو جائیں گے, مارے جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تباہ ہو جائیں گے 2 بندے. کون؟ جی میری محبت میں حد سے بڑھنے والا
اور میرے بغض میں زیادتی کرنے والا محب واہ مفرت بھی مارا جائے گا اور مبغض مفرت بھی مارا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ جو بات مجھ میں نہیں وہ مجھ میں وہ صفت بیان کرے گا وہ بھی مارا جائے گا، اور جو میری شان ہے اس کا انکار کرنے والا وہ بھی مارا جائے گا. واہ میرے بغض میں جو حد سے بڑھ گیا وہ بھی مارا جائے گا، اور میری محبت میں جو جھوٹ کہنے لگا اور اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے کرنے لگا، یعنی جو عقیدہ حق نہیں وہ بھی ان کے بارے میں باندھ لیا. مولا علی شیر خدا. اور یہ امام بخاری امام مسلم، ہمارے کئی دوست برطانیہ میں ایسے رہتے ہیں کہ جو اس غلف میں چلے گئے ہیں کہ جو امام بخاری امام مسلم پر کو بھی تنقید سے نہیں چھوڑتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے ایسی کوئی بات جو ہے کر. یہ دونوں جو ہے نا ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق امام، یہ ان سے بھی پہلے کے ہیں، یہ استاد ہیں ان کے. اس لیے آپ کو ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ امام بخاری صرف ان کی حمایت میں کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی بالکل. لوگوں کو عجیب عجیب مرض لے گئی ہے. تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس موسم میں آپ کو اللہ آپ کو سب کو کورونا سے بھی بچائے، اور کورونا سے بھی خطرناک جو بیماری ہے نا مفرت، محب مفرت کی اور مبغض مفرت کی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے. واہ واہ لہٰذا واہ واہ واہ. اب بتائیے واہ 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 کون ہے جو اپنے بارے میں لوگوں یہ کہے کہ مجھے ضرورت سے زیادہ یا میں جتنا رتبہ ہے اس سے زیادہ مجھے میری تعریف نہ کرنا. آج کل کے تو لوگ یہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. آج کل کے لوگ بلکہ یہود و نصارہ کے لوگ بھی یہ پسند کر کے جو ان میں نہیں ہے وہ تعریف بھی سننا چاہتے تھے، خوش ہوتے تھے. لیکن یہ علی ہے بھائی، اس سے زیادہ حقیقت شناس کون ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کہ یہ محبوب کا سمارا ہوا ہے، محبوب کا تربیت یافتہ ہے. فرماتے محب مفرت بھی مارا جائے گا. میری محبت کو یوں نہ سمجھ لینا کہ میرے محبت میں کچھ بھی کہتے رہو گے تو تم تر جاؤ گے. نہیں، تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. کیوں؟ میرے بارے میں وہی کہنا جو حق ہے. کیوں؟ نہ مجھے میری شان کو گھٹا کے پیش کرنا. جو رب نے مجھے صفات دی ہیں اس سے بغض کرو گے تو بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور اگر تم بڑھا کے بات کرو گے، جو صدیق کا حق ہے وہ مجھے دو گے، جو عمر کا حق ہے مجھے دو گے. بلکہ آج کل تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہیں اس پر، وہ کہتے ہو ایک خبیث یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی آپ ہی ہے. باقاعدہ ویڈیو میں نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھی ہے کہ وہ تقریر کر رہا ہے، کئی 100 آدمی کے سامنے تقریر کر رہا ہے، وہ ان کو الہ بھی کہہ رہا ہے. اور یہ دندانے پڑ گئے ان بے ایمانوں کو. یہ کیوں نہیں ان کو منع کرتے؟ اس لیے کہ یہ محب مفرت ہے اور یہ بھی برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں اگرچہ سید ہوں لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا کہا حق ہے. وہی علی کا کہا حق ہے. اگر علی والے ہو تو حد میں رہو. پیار میں بھی تمہیں جھوٹا نہیں ہونا ہے، اور بغض میں تو جانا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ صحابہ، جامع ترمذی میں اہل مدینہ کا یہ قول ہے، کیا کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ. اہل مدینہ منافق کی ایک ہی نشانی مانتے تھے کہ جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا. علی سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہے، منافق ہے. اور رسول فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے سے رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ علی تجھ سے محبت کرے گا تو صرف مومن کرے گا، اور تیرا بغض ہوگا تو صرف منافق ہوگا، مومن کے دل میں بغض نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ رسول اس کو ہیں جو ان کے علی سے محبت رکھتا ہے. اور یاد رکھو، جو علی رضی اللہ عنہ کو محبوب مانتا ہے اور مولا مانتا ہے، وہ مولا کے امام کو جس کے پیچھے مولا نے نمازیں پڑھی اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. اور نبی کے بعد کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ ابو بکر صدیق کے پیچھے. یہاں بھول جاتے ہو مولا علی شیر خدا کو. ابو بکر کی صدیق کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ابو بکر، جسے میرا رسول امام پسند کرتا ہے علی بھی اس کو پسند کرتا ہے.
اس واہ لیے کہ رسول سے علی ہے، علی سے رسول ہے، تو طبیعتیں سبحان اللہ وہ نہیں پائیں جس سے رسول خوش ہیں اس سے علی خوش ہیں۔ سبحان اللہ سن لو یہ بات، بس اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، اور سید صاحب سے بصد محبت میں الوداعی السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ آج کی بزم میں